الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فشل في سبيل الله فمات أو قتل أو وكسه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة رواہ ابو داؤد صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابو مالک اشعری سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اللہ کی راہ میں گھر سے نکلا پھر قتل کیا گیا، اسے اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کچل دیا، اسے زہریلے جانور نے ڈس لیا یا اپنے بستر پر کسی سبب سے مر گیا، جیسے اللہ نے چاہا تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا فاصلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک یہ کہ گھر سے جدا ہونا، گھر سے جدا ہوا اور نکل پڑا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جیسا کہ رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے، قرآن کریم کا یہ لفظ ہے فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب فصل طالوت گھر سے نکلا، بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے جدا ہونا، اپنے وطن سے باہر فی سبیل اللہ نکلنا، مراد یہ ہے گھر سے نکلنا، وطن سے نکلنا، جدا ہونا اپنے اقربا سے، گھر سے، وطن سے، دوستوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، ہر چیز کو چھوڑ دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، اللہ کے راستے میں نکل پڑنا، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ حج عمرہ ہو، یا طلب دین ہو، یا طلب علم دین ہو، یا طلب علم دنیا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو تسخیر کرنا ہو، لیکن دل میں مقصد جو ہے وہ مخلوق کی خدمت ہو، مال دولت نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہو، وہ فی سبیل اللہ، اس کے لیے حدیث پاک ہے۔ لفظ حامہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ حامہ وہ زہریلا جانور ہوتا ہے، جب وہ کاٹ لیتا ہے تو اس کا زہر مار دیتا ہے، موت لے آتا ہے، جسے کہتے ہیں زہر قاتل۔ تو حامہ اس جانور کا زہر ہوتا ہے جو بہت زہریلے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ڈستے ہیں یا کاٹتے ہیں تو انسان فوت ہو جاتا ہے، جیسے کتا کاٹے میں ریبیز کی بیماری ہوتی ہے،
سڑک پہ گرنے سے ٹیٹنس کی بیماری ہوتی ہے، عموماً اس کے لیے موت ہی ہوتی ہے، جان لیوا ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی بڑی مشکل ہوتا ہے کوئی شاذ و نادر پیشنٹ بچ جائے، عموماً اس کو دوائیاں وغیرہ نیند کی دیتے رہتے ہیں، کمرے کو اندھیرا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے لیے موت آسان ہو جائے، اس کی تکلیف، اس کی چیخیں سنی نہ جائیں۔ ساؤنڈ پروف اور لائٹ پروف سکون والا کمرہ اسے دے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین ایسی چیزوں سے بچائے۔ یا ایسے سانپ بھی ہیں جیسے ہی وہ کاٹتا ہے تو بندہ اسی پاؤں پیچھے گر جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاما۔ ایسا جانور اس کا زہر اتنا ہو کہ وہ کاٹتے ہی اس بندہ کے بس صرف موت یقینی ہو، زہر قاتل۔ ہاما کے مقابل ساما ہوتا ہے، یہ جب کاٹ لیتا ہے تو اس کا زہر تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے لیکن انسان مرتا نہیں ہے۔ جیسے شہد کی مکھی ہے، بہت زیادہ کاٹ لے تو انسان کی فوتگی بھی ہو جاتی ہے، ایک آدھ کاٹ لے تو کوئی ایسی بات نہیں، یا پھر بہت ریئیکشن نہ ہو جائے، اس کا گلا نہ سوکھ جائے، سانس نہ بند ہو جائے۔ اسی طرح چیونٹی ہے، یہ آپ کو آسان بات سمجھے، چیونٹی کے کاٹنے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، درد ہوتی تھوڑی سی بس، اس کو ساما بولتے ہیں۔ یا بہت سارے سانپ ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے، ان کا زہر نہیں قتل کرتا لیکن بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے موجودہ کرونا سے بندے کم فوت ہوئے ہیں لیکن خوف سے فوت ہوئے ہیں۔ پھر آگے مس مینجمنٹ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ خاص طور سے ایسی جو پرسونلز ہیں، شخصیات ہیں جو اس پیشے سے منسلک ہیں، کیونکہ میں بھی اس پیشے سے منسلک ہوں، قوم کو خود بھی ڈرنا، خوف و راس میں مبتلا کر دینا۔ بس یہ کہ لمبی بات ہے، بس حدیثوں پہ عمل نہ کیا گیا، بس کوئی چاند دکھانے کے پیسے لیتے ہیں، کوئی چاند نہ دکھانے کے پیسے لیتے ہیں، کیا کریں یار، پیشہ جو بنا لیا۔ معافی کے ساتھ استغفر اللہ، آپ لوگوں کے بھی دل کہیں نہ کہیں اٹیچ تو ہوتے ہیں نا، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ تو حدیث تھی، بات آگے تھوڑی سی بات کرتا چلوں۔ یہ حدیث تھی کہ اس کے مطابق عمل کرونا میں کیا جاتا، چلے اسی والے میڈیا سے بات ہو جائے گی۔ بات کہتا ہے کہ پاکستان جو ہوتا وہ دنیا کا پہلا ملک ہوتا جس نے آلموسٹ ودن 15 ڈیز کرونا پہ قابو پایا ہوتا، کیونکہ یہاں ینگ جنریشن بہت ہے، جتنے لوگ یورپ میں فوت ہوئے وہاں پہ بوڑھے ہیں، بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے ان کو، سختی ہے، بچہ پیدا کرتی ہی نہیں ہے، میں بچے میں پیدا ہی نہیں کرتی، بس آپ جانتے ہی آگے ساری باتیں، اپنی موجی زندگی گزارتی ہیں، بچوں کی ذمہ داری نہیں کوئی وہاں لیتا، باپ نہ ماں، ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ کیا بچے پیدا، ان کی پرانی نسلیں کرونا نہیں ختم کرنی ہے نا، ذرا سا جھونکا آیا تو جان نکل گئی۔ پاکستان دا بیسٹ کنٹری جہاں پہ ماشاءاللہ فرٹائل مدرز ہیں، یہ علماء خیر کو چاہیے تھا، علماء سو تو ویسے ہی پیسے لیتے ہیں، وہ تو صحیح نہیں بات بتاتے، علماء خیر کو چاہیے تھا، افسوس باز کرنے بھی دھیان رہتا، کوئی ایسی بات نہیں، میں اکیلا انسان جس کا نہ کو پیچھے ایسی بات ہے کہاں تک کھپ ڈالوں گا کہ اس کو حدیثوں کے مطابق شہر کو لاک ڈاؤن کرتے، ایئرس کو لاک ڈاؤن کرتے، نو فلائٹس ان اینڈ آؤٹ، شہروں کے آؤٹ لیٹ بند کرتے، سارے شہر سیل کرتے، ان کے اندر آنے کے راستے، باہر جانے کے راستے بلاک کرتے، اور جو عاملین ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اب تو زکوٰۃ بیچ میں اٹھا لیتے ہیں، محکمہ اوقاف ہے اور ہیں، آپ واپس کسی محکمے کو کہیں بھی یہ رفائی کام کرنا ہے، سارے آپ حاضر ہوتے ہیں، وہ شہر کی جو باؤنڈریز ہیں، باؤنڈری والز ہیں، وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اندر لاتے تھے اور سستے کر دیتے، ساری دکانیں کھلی ہوتی، نو لاک ڈاؤن۔ 15 دن میں کرونا ختم ہو جانا تھا، اور اب لاک ڈاؤن کا جو نتیجہ آگے آ رہا ہے اس میڈیا کے حوالے سے، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں، بہت ساری سرکمسیشنز آ رہی ہیں، ینگ جنریشن پیدا ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، اب یہی بچے جب جوان ہوں گے یہ سب یورپ کے خلاف کافروں کے ساتھ جہاد کریں گے، یہ جہاد کا چیپٹر بھی ہے، ان کو مصیبت میں ڈال دیں گے، تو کرونا ہمارے لیے فائدہ ہو گیا، تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی ہے، مجھے بھی ہوئی ہے، سب کو ہوئی ہے۔ واپس آئیں حدیث پہ، میرے مضمون بڑے اللہ کے فضل و کرم سے اس نے عطا کیے، بڑے لمبے ہیں۔ بہرحال ساما ایسا جانور جو جب کاٹتا ہے تو زہر سے انسان اس کے ہلاک نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے۔ شہید کی بات ہو رہی تھی، حقیقی ہے یا حکمی ہے،
راستے میں اللہ کے نکل گیا ہے، چاہے وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم مخلوق کی خدمت کے لیے حاصل کر رہا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکل گیا، بے غرض ہو کے نکل گیا ہے، تو چاہے وہ کافروں نے اس کو قتل کر دیا ہے، شہید اعلیٰ شہید ہے وہ، اس کے بعد حقیقی شہید ہے وہ، اور پھر جو زہریلے جانور سے، سڑک سے گر کے، گھوڑے سے، اونٹ سے، جہاز میں بم دھماکہ ہوا، اسلحہ خود ہی پھٹ گیا، اپنے کی گولی لگ گئی، وہ شہید حکمی ہے۔ وہ جب بستر پہ فوت ہوا، جہاد میں ہے، تو یہ شہادت کی موت ہے۔ اس لیے جو علماء خیر ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان اگر ریاکاری یا کسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی اچھے کام کے لیے نکلا ہوا ہے، تو سفر میں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے، اور اسے شہید کہا جائے گا۔ تو سفر سے مراد صرف اور صرف راہ خدا میں گھر سے یا وطن سے نکلنا ہے، یہ 2 ٹکڑوں روٹی کے لیے نہیں، یہ کوئی شہادت کی موت نہیں ہے، بس یہ موت ہے، بس جس کو کل نفس ذائقۃ الموت، شہید زندہ ہوتا ہے نا، اس لیے یہاں یہ آیت پڑھی ہے، شہید زندہ رہتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے، یہاں بھی فی سبیل اللہ حدیث میں، جو اللہ کے راستوں میں فی سبیل اللہ قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ ہے وَيُرْزَقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔